بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عقیدہ ختم رسل ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اس میں رائے برابر شک بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جس طرح رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے، بالکل اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی شریعت ہی قیامت تک کامیابی اور فلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات ہے، صرف اسی کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ باقی فانی دنیا کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سرور کونین، ساقی کوثر، محبوب عالم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرماتے وقت کے حالات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گو کہ وصال نبی کے حالات و واقعات بیان کرنا مشکل اور کٹن عمل ہے۔ جزیرۃ العرب کے کفر و شرک کی استحصال، اسلام کی اشاعت، شریعت و مکارم اخلاق کی تعلیم، حجت الوداع میں تکمیل دین کے آخری فرائض سے سبق دوشی اور قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تصدیق کے بعد نبی رحمت کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس لیے حجت الوداع ہی میں آپ نے مسلمانوں کو الوداع کہا اور مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد عالم آب و گل چھوڑنے اور رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ زیادہ وقت تسبیح و تحلیل میں بسر ہونے لگا۔ شہداء میں شہدائے احد نے بڑی بے کسی سے جان دی تھی، اس کا نبی رحمت کے دل پر بڑا اثر تھا۔ اس لیے مدینہ سے واپسی کے بعد ان سے رخصت ہونے کے لیے ان کی قبروں پر تشریف لے گئے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جس طرح ایک مرنے والا اپنے اعزہ کو الوداع کہتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے شہید کر دیا تھا۔ نبی پاک نے آغاز علالت سے ایک دن پہلے ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جلد ان کی طرف جائیں اور اپنے والد کے خون کا انتقام لیں۔ چنانچہ 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو نبی پاک مسلمانوں کے گور غریباں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو مزاج ناساز ہو گیا۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ از راہ عدل باری باری سے ازواج مطہرات کے گھروں پر بسر فرماتے تھے۔ جب مرض زیادہ بڑھا تو ان سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں مستقل قیام فرمایا۔ جب تک چلنے کی طاقت رہی، نماز مسجد میں ادا فرماتے رہے۔ آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ بعض روایاتوں میں ہے کہ ظہر اور عشاء کی نماز کے لیے کئی مرتبہ مسجد کا قصد کیا، مگر مرض کی شدت و نکاہت سے ہر مرتبہ غش آ گیا۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معذرت کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ لیکن آپ نے دوبارہ حکم دیا، جس کے بعد کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ بخاری میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فرمان لکھوانا چاہتے تھے، لیکن پھر اسے ضروری نہیں سمجھا اور فرمایا اللہ اور اہل اسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو پسند نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ کوئی مشرک عرب میں نہ رہنے پائے، سفراء کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح آپ کے زمانے میں کیا جاتا ہے۔
اس دن نماز ظہر کے وقت طبیعت کو کچھ سکون ہوا، غسل فرما کر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے مسجد تشریف لے گئے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے اشارہ سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا اللہ کے پاس جو انعامات ہیں ان کو لے۔ اس نے اللہ ہی کے پاس کی چیزیں قبول کی۔ سب سے زیادہ میں جس کی دولت و صحبت کا ممنون ہوں وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ اسلام کی شریعت کے تمام احکام من جانب اللہ ہیں۔ نبی پاک کا صرف یہ کام تھا کہ اپنے قول و فعل سے بندوں تک ان کو پہنچا دیں۔ دوسرے مذاہب کے پیرووں نے اپنے پیغمبروں کو واضح قانون مان کر اور پیغمبری منصب کی تعین میں افراد کر کے اس کا درجہ شرک بلکہ کفر تک پہنچا دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس غلطی سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ میں نے وہی چیزیں حلال کی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کی، اور وہی چیز حرام کی جو اللہ نے حرام کی۔ سارے الہامی مذاہب میں انسان کی جزا و سزا اس کے ذاتی اعمال پر ہے۔ بعض مذاہب کے پیرووں نے غلطی سے اپنے پیغمبروں کے اعمال کو اپنے اعمال کا کفارہ سمجھ لیا، تو مسلمانوں کو اس غلطی سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اور اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اللہ کے یہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لائے۔ متفرق تعلیمات کا سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا۔ یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں بلکہ مقدس بزرگوں کے مزارات اور یادگاروں کی تعظیم میں اتنا غلو کرتے تھے کہ اس کی سرحد شرک و بت پرستی سے مل جاتی تھی۔ مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے عین بیماری کی شدت میں ارشاد ہوا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ جس قدر وصل حبیب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، دنیا اور اس کے سامانوں سے علیحدگی اختیار فرماتے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ ان کے متعلق دریافت فرمایا کہ اے عائشہ، وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد اللہ سے بدگمان ہو کر ملے گا، جاؤ ان کو اس کی راہ میں خیرات کر دو۔ مرض کی حالت یکساں نہ تھی، کبھی شدت ہو جاتی اور کبھی افاقہ نظر آتا۔ وصال کے دن یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو اتنا سکون ہوا کہ حجرہ مبارک سے جو مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ لوگ نماز فجر میں مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تبسم فرمایا اور پھر پردہ گرا دیا۔ لیکن جیسے جیسے آفتاب بلند ہوا، دنیا پر تاریکی چھانے کا وقت قریب ہوتا گیا۔ بار بار غشی ہونے لگی۔ اس حالت میں بھی یہ الفاظ فرمائے جن کا ترجمہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ بڑا رفیق ہے۔ اسی حالت میں اپنے ہاتھ سے مسواک منگوائی۔ سپہر کے وقت سانسیں اکھڑنے لگیں اور زبان مبارک سے نکلا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز اور غلام۔ پاس ہی پانی کی لگن رکھی ہوئی تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈال کر چہرے پر ملتے تھے۔ اسی دوران میں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، وَلِلرَّفِیقِ الْأَعْلَىٰ۔ اب کوئی اور نہیں، بس وہی رفیق اعلیٰ درکار ہے۔ یہ کہتے کہتے روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اس حادثے عظیم نے صحابہ کرام اور مقربین خاص کو دیوانہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت علم اور فرط محبت و عقیدت میں آپ کی وفات کا یقین نہ آتا تھا، اور وارففتگی کے عالم میں تلوار کھینچ کر کہتے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ نبی پاک نے وفات پائی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وفات کے دن صبح کو نبی پاک کی طبیعت بحال دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اجازت سے جہاں ان کی بیویاں رہتی تھیں وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو نبی پاک کا وصال ہو چکا تھا، اور مسجد نبوی کے دروازہ پر وارفدگان محبت میں شور برپا تھا۔ آپ سیدھے حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے اور رخ انور سے نقاب اٹھا کر پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور رو کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی آ چکی، اس کے بعد دوسری موت نہ آئے گی۔ حجرہ سے نکل کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کھا کر وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اگر محرم اسرار نبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی بصیرت اس وقت مسلمانوں کی دستگیری نہ کرتی تو معلوم نہیں کیا نتائج نکلتے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے وارفتگی میں کوئی توجہ نہیں کی تو آپ نے الگ مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بصیرت آموز تقریر فرمائی، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو بے شک وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوجتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر ایسی دل نشین تھی کہ وارفتہ محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں سے پردہ اٹھ گیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ وفات کے دن شام ہو چکی تھی۔ تجہیز و تکفین اور قبر کنی کے مراحل رات سے پہلے انجام نہ پا سکتے تھے۔ صحابہ کرام علیحدہ بے خود و مبہوت ہو رہے تھے، اس لیے تجہیز و تکفین دوسرے دن سہشنبہ کو عمل میں آئی۔ غسل وغیرہ کی سعادت اعزائے خاص حضرت علی، فضل بن عباس، قسم بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر مبارک کھودی اور باری باری سے مسلمانوں نے بلا امام نماز جنازہ پڑھی، اور سہ شنبہ 13 ربیع الاول بمطابق 11 ہجری کو کونین کی یہ دولت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کی پاک و مطہر زمین کے سپرد کر دی گئی۔ شہنشاہ کونین نے اپنے بعد جو میراث چھوڑی وہ یہ تھی۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے انتقال کے وقت کچھ نہ چھوڑا، نہ درہم و دینار، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ اور کچھ، صرف اپنا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جسے عام مسلمانوں پر صدقہ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری اور نہ کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ بہرحال اگر کچھ چھوڑا تھا تو یہی چیزیں تھیں، اور ان کے متعلق بھی ارشاد فرما چکے تھے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑا وہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔